السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 109 اور 1010، 110 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یوم، جس دن، یجمع، جمع کرے گا اللہ، یجمع اللہ، جمع کرے گا اللہ، الرسول، رسولوں کو۔ کون سا دن وہ ہوگا؟ قیامت کا دن۔ الرسول، رسولوں کو۔ فیقول، پھر وہ کہے گا، ماذا، کیا، اجبتم، جواب دیے گئے تم۔ قالوا، وہ کہیں گے، لا علم لنا، نہیں کوئی علم، لنا ہمارے لیے یا ہمیں، انکا بے شک تو، انت تو ہی، علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے، الغیوب غیبوں کا۔ اب اس میں ایک جو ضمیر آ رہی ہے نا انتا کی الگ سے، میں نے کہا تھا کہ کچھ ضمائر سیپریٹ آتی ہیں، کچھ ساتھ آتی ہیں۔ ایک ساتھ آئی ہوئی انا کا، انا کا، یہ کا اور یہ انتا، تو جب اس طرح سے ہو تو وہ ایک بڑی اہمیت کا حامل جملہ بن جاتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ کہ جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں کیا رسپانس ملا تھا، کیا جواب ملا گیا تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا کہ جس دن عام لوگ نہیں بلکہ اللہ کے مقرب بندے، اس کے پیغمبر، ان سے یہ بات، یعنی وہ اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ جن کی طرف تم بھیجے گئے تھے ان کا ریئیکشن کیا تھا، ان کا رسپانس کیا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا، تو وہ کیا کہیں گے، رسول کیا کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کوئی نہیں معلوم، ہمیں علم نہیں، انکا انت علام الغیوب۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ کس وجہ سے ہوگا کہ اللہ کا رعب، اللہ کا خوف اور اس دن کی دہشت، وحشت کتنی زیادہ ہوگی۔ نمبر 2، دوسری وجہ ان کی کیا ہے، انہوں نے یہ بات کیوں کہی رسولوں نے؟ ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ آپ کو یاد ہے کہ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا نا جب پوچھا گیا تھا، تو کیا انہوں نے کہا تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں علم نہیں، ہاں اتنا جتنا کہ تو نے ہمیں سکھلا دیا۔ تو یہ کچھ ادب کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کہ ادب اور احترام کی وجہ سے بھی، ادب اور احترام کی وجہ سے کیسے کہ جیسے ایک مجلس میں بہت سارے درجات کے لوگ بیٹھے ہیں، بہت بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، اور کوئی جیسے ہم جیسے لوگ بیٹھے ہیں بیچ میں سننے والے لسنر بیٹھے ہیں، تو کوئی کوسچن آنسر کر رہا ہے، کوئی بھی سوال اٹھ کے کر رہا ہے تو ہم اس کا تو آنسر نہیں دیں گے، یا کوئی جو بڑا اس وقت ہمارا کوئی مقرر بیٹھا ہے، جیسے بڑے بڑے مقررین ہوتے ہیں، تو وہی آنسر کریں گے، ہم لوگوں میں سے کوئی اٹھ کے نہیں کرے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی اٹھ کے کرنے لگ جائے یا عام بندہ کوئی کرنے لگ جائے تو پھر وہ ادب کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے ادب کا معاملہ۔ دوسری بات یہ کہ رسول ٹھیک طریقے سے نہیں جانتے تھے کہ پیغمبروں کے، وہ جو پیغمبر تھے، کہ ان کے آنے کے، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی قوموں نے ان کے ساتھ یا ان کے احکامات یا ان کی تعلیمات کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پیغمبر اس چیز کے بارے میں وہ کہہ رہے انت علام الغیوب، انہیں معلوم نہیں ہے پیغمبروں کو، جیسے آپ کہہ دیتے نا رسول آئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ رسول ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ہر محفل میں، انہیں نہیں معلوم کہ اب کیا ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کہاں سے آتی ہے؟ اس حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے اور وہ ایسا پانی ہوگا کہ پیاس بجھانے والا ہوگا، تو کچھ لوگ اور آ رہے ہوں گے تو ان کے آگے آڑ آ جائے گی، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ آپ، پھر جب اللہ کے نبی کوسچن کریں گے کہ آپ انہیں آنے دیں۔ اب دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ ان کی امت کیا کر رہی ہے، اس وقت ان کو نہیں معلوم۔ ہاں ایک معاملہ ہے درود کا، ان تک پہنچا دیا جاتا ہے، اپنے جسم کے ساتھ
وہ صحیح ہے، لیکن اس طرح کی زندگی نہیں ہے، عالم برزخ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی جو زندگی بسر کر رہے تھے اس قسم کی زندگی میں اب قبر میں موجود نہیں ہے. آپ نے جسد خاکی کے ساتھ صحیح جسد، کیونکہ میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ قبر کی مٹی کو آرڈر حکم نہیں ہے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے، حکم نہیں مٹی کو، کیونکہ انبیاء کے جسم ویسے کے ویسے ہی ہیں، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے کہ ان کی امت پیچھے سے کیا کر رہی ہے. تو وہ ان کو ایک پیغمبروں کو نہیں معلوم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم، اس لیے وہ اللہ کے نبی کہیں گے کہ آپ انہیں آنے دیں. تو وہ کیا کہیں گے فرشتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کی شکل ہی بگاڑ دی، نئی نئی چیزیں شروع کر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے نا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات مسئلہ وغیرہ کی صورت میں نکالی اس کی بات ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے. اچھا میں نا ابھی یہ بات جب میں اس کی تیاری کر رہی تھی نا تو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ٹھیک ہے ریجیکٹڈ والی تو ہو گئی بات کہ جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی، بدعات ایجاد کی، اور جنہوں نے دین کے معاملات میں احکامات میں فرائض میں کمی کی ان کا کیا انجام ہوگا؟ دین کے ارکان کتنے ہیں، دین کتنے پلرز پہ کھڑا ہے. ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا تو بتا دیا، تو ہم نے قتال کا تو بتایا نہیں جو اس وقت لازم ہوا پڑا، فرض عین ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو صرف ان کی گھٹی میں پلا دیا گھول کے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بس 5 نمازیں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے فنڈنگ کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور نہیں کرنا، یہ حکومت کا فرض ہے، یہ وہ کرے. ٹھیک ہے، اب حکومت نہیں کر رہی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے، بس دل میں برا جانتے رہیں گے، بات نہیں کریں گے، کلمہ حق بلند نہیں کریں گے، نکلیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، تڑپیں گے نہیں. اچھا چلیں آپ کی بچے کو گلی میں کسی نے پکڑ لیا اور جلا رہا زندہ، تو آپ گھر میں بیٹھ کے بس بیٹھی رہیں گی، اپنے دل میں برا جانتی رہیں گی کہ جی میری حکومت آئے گی، نواز شریف یا شہباز شریف یا مریم نواز آئے گی تو وہ پھر اسے بچائے گی، پولیس والوں کا کام ہے ہمارا. یا میں کہہ دوں کہ آپ میرے بچے کو، اور آپ کہے نہیں آپ یہ حکومت کا کام ہے، میرا کوئی کام ہے. ایسے ہوتا ہے بھلا؟ یہ انسانیت، یہ کچھ نفسیات ہے کہ آپ کے بچے کو زندہ جلایا جا رہا ہے اور دوسرا ہمسایہ آپ کا خاموش ہو جائے. یہ نفسیات کے بھی تو خلاف ہے نا. جانوروں کو نہیں دیکھا کہ کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ آج ادھر ایک پرندہ مر جائے تو کیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ تو ہم اس کا مطلب ہے ہم جانوروں سے بھی پھر بدتر ہیں، ہم پرندوں سے بھی بدتر ہیں، حالانکہ ان کا حساب نہیں ہونا اور ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا. تو میرے یہ ذہن میں آ رہی تھی کہ دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کرنے والے حوضے کو سے ٹکرا دیا جائیں گے، تو جنہوں نے دین کے احکامات کو پورا نافذ نہیں کرنے کی کوشش کی، نظام لانے کی کوشش نہیں کی، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ میرے آج ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ نظام کے بغیر تو آپ کو پتہ معاملات ہی بہت خراب ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے پیغمبر صحیح طرح سے واقف نہیں، اس لیے وہ کیا کہیں کہ ہماری امتوں نے، ہماری قوموں نے پیچھے سے کیا کیا، اس لیے وہ یہ آنسر کریں گے کہ لا علم لنا، ہمیں نہیں معلوم. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے. اس کے علاوہ بھی جو آپ سوال جواب کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ پوچھا جائے گا پیغمبروں سے، یہ سوال کیا جائے گا. ایک آتا ہے سورہ اعراف میں بھی کچھ آتا ہے اس طرح کا کہ پیغمبروں سے پوچھا گیا کہ تم سے بھی ضرور پوچھا جائے گا، اور ان سے بھی، تم قومیں ان سے بھی پوچھا جائے گا. اس سوال جواب کے معاملات کے بارے میں بہت ساری آیات آئی ہیں. تو یہ ہے. اچھا ایک اور بھی بات آ رہی ہے، اب اللہ پیغمبروں سے پوچھ رہے، قوم سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ کچھ لوگوں سے سخت ناراض ہوں گے. آپ کو یاد ہے کہ ایک آتا ہے کہ زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا جس نے گاڑی، اس سے پوچھا جائے گا. اسی طرح ایک آتا ہے نا سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے کہ ایسے یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں، اپنی نعمتوں کو کیوں جھٹلا رہے ہیں، یہ کیوں؟ بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ کیوں نہیں پوچھا؟ تو اس لیے اکثر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ہم ان سے بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ نے پڑھا ہے ایک آیت آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے، لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا نہ ان سے کلام کرے گا. اللہ اس دن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے.
تو میرے خیال میں یہ جو اس دور کے لوگ جا رہے ہیں نا، جو صرف اپنی اپنی سوچ رہے ہیں اور اپنا اپنا سوچ رہے ہیں، فلانوں کا تو چھوڑ دینا، ان کا تو معاملہ ہی مجھے نہیں پتا ان کا کیا بننا ہے کیا نہیں بننا۔ آپ لوگوں نے ایک اللہ نے دکھایا نہیں ہے، مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ پرویز مشرف کی موت کس طرح سے ہوئی ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے سب کچھ چھوڑ دیں، اڈے دیے تھے افغانستان میں، کتنے بچے چلے ہیں، کتنا کیا کچھ نہیں ہوا، آج بھی معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس نے راستہ دیا تھا امریکہ کو، تو لال مسجد، ہاں جی، اس کا خون آج تک جو ہے وہ وہاں پہ بول رہا ہے ریاست کے اندر۔ یہ اور حافظ جی 25-24% جو دنیا میں تھے ان میں سے ایک بیماری اس کو لگی تھی، تو حافظ قرآن بچیاں جو ہیں اس وقت ان کا خون بہایا گیا تھا۔ اس قسم کے فرعون گزرے ہیں۔ فرعون لازمی نہیں کہ کوئی والا ایک گزرا تھا، ہم نے سمجھا شاید وہی فرعون ہے، شاید وہی نمرود ہے، نہیں، ہر دور میں فرعون ہے، ہر دور میں آپ کو کوئی نہ کوئی کسی شہر میں، کسی قصبے میں، کسی ملک میں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی فرعون ملے گا۔ تو یہ ہے، اس لیے ان سے اللہ نے نہیں پوچھا، اللہ نے قوموں سے نہیں پوچھا، اللہ نے پیغمبروں سے پوچھا، لیکن بہرحال کیونکہ پیغمبر گواہ بھی ہیں تو پھر لوگوں سے تو جو حساب کتاب ہونے ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں، تو یہ اس لیے آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اذ قال اللہ، اذ جب، کب اسی دن، قیامت کے دن، قال اللہ فرمائے گا اللہ، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ دیکھیں پورا اللہ تعالیٰ نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کا نام پورا نہیں آیا، کسی کی والدہ، اللہ کے نبی کی والدہ کے ساتھ نام نہیں آیا، موسیٰ کے ساتھ نہیں آیا، کسی کے ساتھ نہیں، عیسیٰ ابن مریم صاحب کہہ کے یہ بات دلیل بیان ہو گئی کہ جو لوگ، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی ہے، سب سے زیادہ لوگ ماننے والے جو ہیں وہ اسی بات کو ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے۔ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر، یاد کرو، نعمتی۔ اب اللہ تعالیٰ نا، یہ کوشچن اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کس سے؟ عیسیٰ ابن مریم سے مخاطب کر کے بات کریں، اور اس وقت کیا حال ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ جو کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا بھی واسطہ نہیں دیتا، یہ اللہ اب ان سے پوچھتے ہیں۔ اسپیشلی یہ آیا کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کیوں، میں پھر دوبارہ بار کیونکہ سب سے زیادہ جو ہیں لوگ اس طرف ہیں، میجورٹی جو ہے مسلمان کم ہے، عیسائی زیادہ ہے۔ اس کو یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، جو علیکا، جو تجھ پر ہے، وعلی والدتکا، اور جو تیری والدہ، یعنی وہ یاد کرو جو میں نے تجھ پر نعمتیں کی اور تیری والدہ پر۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ تو جو نعمتیں ہوئیں، پیغمبر بنایا اور بھی معجزات بھی دیے، والدہ پہ کیا نعمتیں تھیں؟ یا والدہ کی نعمت کا بیٹے کی نعمت سے کیا تعلق ہے کہ بیٹے کی نعمت کو، والدہ کی نعمت کو مطلب بیٹے کو یاد دلوایا جا رہا ہے، یا اس کا احسان یاد دلوایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں، نعمت کی ابھی عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی نعمت کے بارے میں کیوں کیا جا رہا ہے کہ اس کا حساب بیٹے سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ اولاد کا حق ہوتا ہے جداد کا۔ جی بالکل ٹھیک، ہاں جی، ہم والدین کے مال کے وارث ہوتے ہیں، اگر والدین میں سے کوئی نیک نام ہے، مثال کے طور پہ کسی کے والد بڑے عالم گزرے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا فائدہ، اس کا بینیفٹ لیتا ہے بچہ یا بچی۔ اب اگر ہمارے والد صاحب کو کوئی جانتا ہے یا ہمارے والد صاحب کا ایک مقام ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں کی بیٹی ہیں یا فلاں کے بیٹے ہیں، تو اعزاز ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جائیداد میں بھی حصہ ہے، اس کے علاوہ بھی نیک نامی بھی ہے، وہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جیسے ہم اس کو بھی بلکہ انجوائے کرتے ہیں، اپنے والدین کی عزت اور ان کی رسپیکٹ کو بھی، والدین کی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے نا کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ یا رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی اور جو تو نے میرے والدین پہ کی۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس میں۔ اور ایک آدمی کہتا ہے وشکر لی ولی والدیک، یعنی میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، کہ جن کی وجہ سے بھی ہمیں اکثر جو ہے ہم ان کی نیک نامی کو بھی ہم لوگ نا کیش کروا رہے ہوتے ہیں، اکثر ایسے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے پھر اب اچھا، میری نعمت کو جو تجھ پر کی اور کس پر کی؟ والدہ پر۔ ہاں جی، والدہ پر کیا کیا نعمتیں تھیں؟ اب یہ وہ والا سوال آ رہا ہے، والدہ پہ کیا کیا نعمتیں تھیں؟ سب سے پہلے تو
ابھی ان کو کوئی قبول نہیں کر رہا تھا، اللہ نے ان کو قبول کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے انہیں جگہ دی، اس ایک جماعت کی صورت دی، آتا ہے ورکعی وسجدی، یعنی ایک اس طرح بھی آتا ہے کہ رکوع کرو سجدہ کرو مع راکعین، سجدہ کرنے والوں یا رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ انہیں ایک جگہ دی، ان کو ایک حجرہ دیا، پھر پھل آتے تھے، پھر بچہ کس طرح سے اللہ نے ان کو، اللہ کہتے ہیں اللہ نے مریم کو چن لیا، تمام جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کیا، تمام جہان کی عورتوں، ان کو یہ کریڈٹ ہے کہ اللہ نے اس مریم سے یہ کام لیا۔ اور کتنی عمر تھی ان کی؟ 13 ایئرز اولڈ تھی، 13 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام جب فرشتہ آیا تھا 13 سال کی عمر تھی۔ تو یہ ان کا ایک جو ہے، پھر مریم علیہ السلام، پھر جب بچہ پیدا ہوا کھجوروں کا ہوا، کھجوریں تازہ کھجوریں پکی ڈالی، پھر اور کیا نعمت ہوئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام خود ہی بات کرنے لگے، یہ مریم علیہ السلام تھے۔ اور آپ پہ بھی جو نعمتیں، آگے پھر چلتے ہیں، از ایتک، جب تائید کی میں نے تیری، یہ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ ایتک تائید کرنا، ایتک کیا مطلب ہے؟ یدن سے، ایتک یعنی تائید کرنا، مدد کرنا، ہاتھ سے مدد کرنا، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس کون ہے؟ جبرائیل امین۔ اور جبرائیل امین کو روح القدس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پہلے نمبر پہ تو یہ فرشتے ویسے ہی پاک ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پہ یہ فرشتوں کے سردار ہیں، امین ہیں، قرآن میں ان کا الگ الگ ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ عرش کے پاس ایک ان کا مقام ہے، اور قرآن میں بھی ان کو، اور یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اس کے ساتھ مدد کی، کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ جب وصولی پہ چڑھایا تھا تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے گئے، اس کے علاوہ ماں کے پاس بھی جب پیدا ہونے والے تھے، پھر پنگوڑے میں، پھر ہر جگہ پہ، اور جوانی میں بھی جب انہوں نے صلیب پہ، اور وہ اب نہ جانے کتنے معاملات ہیں جو تاریخ میں نہیں لکھے ہوئے، کہ کس طرح سے یہود جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے مخالف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے ان کی ہیلپ کی تھی۔ تکلم الناس، یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی، اب وہ کون آئے تھے کنویں میں جب پہلی دفعہ وہی آئی تھی، یہی آئے تھے، ہاں جی، حضرت اسماعیل، پھر اور اللہ کے نبی کے ساتھ بھی جب فرشتہ پہاڑوں کا آیا، اور سارے یہ سب فرشتے، پھر جبرائیل امین ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے، تو یہ وہ فرشتے ہیں۔ تکلم الناس، نمبر 2، پہلے تو ہے یہ کہ روح القدس کے ساتھ تیری تائید کی، اللہ کہہ رہے ایتک، میں نے تیری تائید کی روح القدس کے ساتھ۔ تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں، جب بچے تھے چھوٹے سے تب انہوں نے کلام کیا لوگوں کے ساتھ، وکہلن، اور ادھیڑ عمر میں۔ اب چھوٹے بچے کا تو چلے ٹھیک ہے کہ انہوں نے، چھوٹا بچہ بول نہیں سکتا، کہل گہوارے میں کیسے؟ کہلن یعنی ادھیڑ عمر میں کس طرح سے؟ کہ ادھیڑ عمر میں بھی بہت سارے لوگ بات نہیں کر سکتے، اپنی بات کنوے نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، بات میں نے پہلے یہ میری اس میں آ گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 سال کی عمر میں تورات کو پوری روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، حالانکہ ان کی بک تو انجیل تھی، لیکن تورات ایسے جب پڑھتے تھے کہ جیسے کوئی عالم فاضل پڑھ رہا ہے، اور لکھنا جانتے تھے، کتابت آگے آئے گا، ہر طرح کا علم، اور اس وقت کوئی لکھنا پڑھنا جانتا بڑا اس کو مانے سمجھا جاتا تھا۔ گہوارے میں بھی بات کی کہ جب والدہ پہ الزام لگ رہا تھا تب، اور ادھیڑ عمر میں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور جب تعلیم دی میں نے تجھے، الکتابہ، کتاب کی، اس کا مطلب کتاب بھی ہے، اس کا مطلب کتابت بھی ہے، لکھنا۔ یہ ہم اس کو پہلے اس لیکچر کو پڑھ چکے ہیں، میں اسی لیے یہ والا نکال رہی تھی، یہ والا کہ اس کا سورہ آل عمران میں سارا آ رہا ہے، بلکہ اس کی تفسیر ساری وہیں پہ ہی ہے۔ اور بالحکمت، حکمت میں کیا چیز تھی کہ ان کو بات کرنے کا انداز، ان کی تربیت، اس کا نالج جتنا بھی تھا کتاب کا وہ، والتورات، اور تورات، انجیل تو ان کی تھی ہی تھی، تورات بھی انہیں آتی تھی، والانجیل، اور انجیل، ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے علمتک، میں نے تجھے تعلیم دی۔ وَإِذْ، اور جب، اس کو کھولو دیکھو آن لائن ہے، اور جب تخلق، تو بناتا تھا، من الطین، مٹی سے، تین کیا ہے؟ کون سی؟ پاک مٹی، یہ گارا ہے جسے ہم لوگ بنے ہیں، کھنکھناتی مٹی، ٹھیک ہے، سلسال، ٹھیکری کی معنی،
ایسے آپ کریں یہ یوں، اس کی میں سے اس کی کھنکھناہٹ کی آواز ہے. یہ تین ہے، گارے کی مٹی، کھنکھناتی مٹی، اس کو تین بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، من الطین مٹی سے. لیکن بہرحال یہاں پہ پرندے کی بات ہو رہی. کہیئۃ الطیر مانند کا. اب یہ کا کیا ہے؟ مانند. مانند ہیئت. ہیئت کہتے ہیں سائنس میں آپ پڑھے ہوں گے کسی چیز کی ہیئت چینج ہونا، کسی چیز کی شکل شیپ چینج ہونا، شیپس کو بھی ہیئت بولتے ہیں. کہیئۃ الطیر، بے شک اس کو الگ سے لکھ لیجئے گا. کہیئۃ الطیر مانند شکل کے، الطیر پرندے کی، بِإِذْنِ کس کے حکم سے؟ میرے حکم سے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اسٹیچوز بنانا جانتے تھے یا اسٹیچوز بناتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یا یہ صحیح ہے. یہ سب کس اگر آرڈر آیا ہے تو پھر آپ کریں گے. یہ اللہ کے حکم سے تھا. میں پھر پڑھ رہی ہوں. اور جب تو بناتا تھا من الطین مٹی سے، تین سے. اب یہ تین کا خاص ذکر آیا. کہیئۃ الطیر مانند شکل کے پرندے کی. الطیر طائر، طائر یا طیر پرندے کو کہا جاتا ہے. بِإِذْنِ میرے حکم سے. یعنی یہ ایک ہاں جی، کہیئۃ الطیر مانند شکل پرندے کی، بِإِذْنِ میرے حکم سے. فتنفخ پھر تو پھونک مارتا تھا. نفخ، نفخ کسے کہتے ہیں؟ پھونک مارنے کو. پھونک مارتا تھا، یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں بھی اتنا اثر تھا. فیہا اللہ کے حکم سے، یعنی فیہا اس میں. فتکون پھر وہ ہو جاتا ہے. کہاں سے نکلا فتکون؟ کانا سے. کانا کانا کانو فتکون. پھر وہ ہو جاتا طیرن پرندہ، یعنی اصل میں پرندہ اڑتا ہوا. پرندہ بناتے پھر اس کو لیتے اور وہ اصل میں پرندہ. یہ ایک ان کی خاصیت بیان کی جا رہی ہے. کتاب بنائی دی، حکمت دی، تورات یاد کروائی، پیغمبر بنایا، یہ تو سب تھا. لیکن ایک الگ سے بھی معجزات بتائے جا رہے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے بھلا؟ یہ اس وقت کی جو قومیں ہیں نا وہ ایسے بات نہیں مانتی. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پھر کتنا ایمان لائے تھے. پتہ ہے کتنے دکھ کی بات، کتنی اذیت کی بات. 80 تو بہت زیادہ تھے نوح علیہ السلام کے، لیکن کیسے 12 تھے. ابھی دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 3 اور ملانا 10 11 12 لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان. ہماری جو تھی دل چیر دینے والے معاملات ہیں پیغمبروں کے. 950 سال تبلیغ کر کر کے 80 لوگ ایمان. 80 تو ہم یہاں پہ بھی اکٹھے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں. پتن فکو پھر وہ پھونک مارتا فیہا اس میں، بس پھر ہو جاتا پرندہ، ریئل پرندہ بن جاتا. بِإِذْنِ میرے حکم سے. ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں. اور تبرئ الاکمہ اور تو اچھا کر دیتا. برا مبرہ کر دینا، اچھا کر دینا. برا ظاہر کر دینا، اچھا کر دیتا. الاکمہ، اکمہ کسے کہتے ہیں؟ جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہو. ایک تو ہوتا ہے نا بعد میں کچھ بیماری آ گئی ہو گیا، جی پیدائشی اندھا اکمہ، اس کو اچھا کر دیتا. یہ بھی ایک ان کی خاصیت تھی. حالانکہ پیدائشی اندھے کو آپ آنکھیں دیں وہ کیا والابرص اور برس والے کو. برس آپ کو پتہ ہے کون سی بیماری؟ بِإِذْنِ میرے اذن سے، یعنی میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ جب تو نکالتا تھا مردوں کو، بِإِذْنِ میرے اذن سے. اب ایک جگہ پہ آتا ہے زندہ کرتا تھا مردوں کو. زندہ کرنے سے مراد کہ وہ پھر پڑا ہوتا ہوگا تو اس کو زندہ کر دیتا اور نکالتا. جیسے قبرستان میں سجاتے اور اگر کسی مردے کو کہتے کہ کھڑا ہو جائے، یہ اٹھ جائے، یہ زندہ، وہ زندہ ہونے کا وہ تب تھا اور نکالنا. یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، ایک زندہ کرنے کا اور ایک نکالنے کا. یعنی دونوں طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی ایک دی تھی، معجزہ دیا تھا کہ وہ پرندے کو ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ بھی کر لیتے اور اس کو قبر میں سے نکال کے کھڑا بھی کر دیتے. وَإِذْ كَفَفْتُ اور جب روکا میں نے، کفا یہ ہتھیلی کو یوں کہتے ہیں. جب میں نے روکا، میں نے بنی اسرائیل کو، ان کا تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُمْ جب لایا تو ان کے پاس بالبینات واضح نشانیاں. فقال الذین تو کہا انہوں نے، جنہوں نے الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، ان ھذا. اب ان یہاں پہ نہیں کے معنی میں آیا کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر سحر مبین، جادو کھلا. انہوں نے یہ بات کہہ کے کہ یہ سب کچھ جادو ہے،
یہ کوئی اللہ کہہ رہے ہیں بیج نہیں میرے حکم سے، بیج نہیں میرے حکم سے، وہ کہہ رہے ہیں یہ سب جادو ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ صرف 12 لوگ ایمان لائے۔ یہ اشارہ کس طرف ہے؟ نمبر 3 والا، کہ انہوں نے روکا۔ کففت بنی اسرائیل، جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا، جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے۔ باز رکھا سے مراد کیا ہے؟ ان کی وہ سازش جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے اور ان کو سولی چڑھانے کے لیے تیار کی تھی، جس سے اللہ نے انہیں بچا کر آسمان پر اٹھا لیا۔ نمبر 4، کھلم کھلا جادو، یعنی ہر نبی کے مخالفین آیات الہی معجزات دے کر ہر نبی کے مخالفین آیات الہی اور معجزات دیکھ کر انہیں جادو ہی قرار دیتے رہے، حالانکہ جادو تو شعبدہ بازی کا ایک فن ہے جس سے انبیاء علیہ السلام کو کیا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ کہا۔ کسی نبی کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا اللہ کے حکم مشیت کے بغیر کوئی معجزہ صادر کر کے دکھا دیتا۔ اس لیے یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہر معجزے کے ساتھ اللہ نے 4 مرتبہ فرمایا بِإِذْنِی بِإِذْنِی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے مختلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کیا، جس کی تفصیلات بھی ادھر لکھی ہوئی ہے۔